بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واقعہ۔ مکے میں ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا، چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکے میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی کہ مکے میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف صرف 9 برس کی تھی۔ اس زمانے میں مکے میں یہ رواج تھا کہ مکے کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے تھے، اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں مکے کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سردار لوگ، بڑے بڑے چودھری دانشور لوگ اپنا ہاتھ ڈبو کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکے میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکے کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر لیا، اور پھر مکے کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکے میں پانی کی کمی آ گئی، ہمارے بچے پیاس سے مر رہے ہیں اور ہمارے جانور بھی پیاس سے مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں آج رات ہم سب کعبے کے پاس آئیں گے اور کعبے کی دیوار کو پکڑ کر رکھیں گے، اور اس وقت تک کعبے کی دیوار کو پکڑ کر رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب کے سب وہاں مر جائیں گے، مگر کعبے کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح سے مکے کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھا لی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو سب کو کعبے کے پاس پہنچنا ہے اور کعبے کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی دعا مانگنی ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ مکے کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبے کے پاس پہنچنے لگے۔ یعنی کہ جن لوگوں نے خون میں اپنے ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی، سب کے سب رات کے آدھے حصے میں کعبہ شریف میں پہنچنے لگے۔ ان میں اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبے کے پاس جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف صرف 9 برس کی تھی۔ جب آپ نے دیکھا آپ کے چچا حضرت ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے چچا جان آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو چچا جان کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ہمارا مکہ سوکھا پڑا ہے، مکے میں پانی کی کمی ہے، اسی لیے ہم سب نے خون میں اپنے ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکے میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبے کی دیوار کو پکڑ کر رکھیں گے۔ بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کی عمر صرف تقریباً 9 برس کی تھی، آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے کہا کہ چچا جان آپ مجھے بھی لے کر چلو نا۔ یہ سن کر آپ کے چچا کہنے لگے، نہیں میرے بیٹے نہیں، وہاں تو سب مکے کے بڑے بڑے لوگ ہوں گے، اگر میں بچوں کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ تو یہ سن کر
اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب سے کہنے لگے، چچا جان مجھے بھی ساتھ لے کر چلو نا، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے حضرت ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ کعبہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب مکے کے سارے بڑے بڑے دانشور لوگ، بڑے بڑے چودھری لوگ، مکے کے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جمع ہو گئے۔ کل ملا کر 32 لوگ جمع ہو گئے، جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے اپنے ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ اب جب مکے کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ مکے کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے اور وہ اس وقت تک مکے کی دیوار کو پکڑ کر رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی، تو یہ سن کر مکے کے لوگ بھی کعبہ شریف کی طرف جانے لگے، جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے سبھی شامل تھے۔ کعبے کے پاس کا سارا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا۔ وہ لوگ 32 لوگ جنہوں نے قسمیں کھائی تھی وہ کعبے کے بالکل پاس میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو طالب کے ساتھ ان کا پیارا بھتیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کعبے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا ہوا دیکھا تو وہ سارے لوگ حضرت ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ہم مکے کے بڑے بڑے لوگ اور ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈھو کر قسم کھائی ہے، اسی لیے ہم بارش مانگیں گے، اس بچے کو یہاں پر کوئی کام نہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی پیارے پیغمبر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد 32 کے 32 لوگوں نے کعبے کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی، مگر پانی کا نام و نشان نہیں، بارش نہیں آئی۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی ویسے پانی مانگتے رہے، کہتے رہے، اے کعبے کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے، مگر پانی نہیں آیا۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، دن بھی تپنے لگے، کعبے کی دیواریں بھی گرم ہو چکی تھی، مگر 32 کے 32 لوگ ویسے ہی پانی مانگے جا رہے تھے، مگر پانی کا کہیں دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہا تھا۔ تپتی دھوپ میں سارے لوگ پسینے میں تر ہو چکے تھے، سارے لوگ پسینے میں بھیگ چکے تھے، اس میں سے کئی لوگ چکر کھا کر گرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر حضرت ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ حضرت ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی اور نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے کھڑے تھے۔ تو حضرت ابو طالب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے، یہاں پر کیوں آئے ہو؟ جاؤ اور پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چچا جان، مجھے بھی آنے دیجیے نا، میں آؤں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو چچا حضرت ابو طالب نے غصے میں کہا، ہم 32 لوگ جو مکے کے بڑے بڑے سردار ہیں، ہم رات سے پانی مانگ رہے ہیں، مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور تم صرف 9 برس کے ہو اور تم اوپر والے سے پانی مانگو گے تو وہ پانی دے دے گا۔ تو سارے لوگ ہنسنے لگے اور حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہا، اے میرے پیارے بھتیجے، جاؤ پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ۔
تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا جان حضرت ابو طالب کی بات کو سن کر پھر اپنی جگہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ان 32 لوگوں نے پھر دعا مانگنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، اے کعبے کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے دن کے 2-3 گھنٹے بیت گئے مگر پانی نہیں آیا، اور نہ ہی کہیں پانی آنے کی کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں حضرت ابو طالب کو پھر سے کسی نے پیچھے سے آ کر پکڑا۔ حضرت ابو طالب نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو طالب پھر سے غصہ ہوئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے محمد، تم پھر سے کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنے لگے، چچا جان، میں پھر سے کوئی پانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، پسینہ صاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جیسے ہی حضرت ابو طالب نے اتنا سنا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو طالب نے اپنے گلے سے لگا کر کہا، بیٹے ٹھیک ہے، جاؤ اور پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ پھر سے کہنے لگے، چچا مجھے آنے دو نا، میں ایک کام کروں گا، اوپر والا پانی برسا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سن کر چچا حضرت ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے، اس سے پہلے ان 32 لوگوں میں سے کسی نے یہ بات سن لی اور وہ زور زور سے کہنے لگا، اے مکے کے لوگوں، خوشخبری ہے، خوشخبری ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا، کیا خوشخبری ہے؟ تو پاگل ہو گیا ہے، رات بھر ہم لوگ دعا مانگتے رہے، رات بھر ہم لوگ نیند خراب کر کے دعا مانگتے رہے مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور یہ چھوٹا سا بچہ ایک بار کیا کہہ دیا کہ میں آؤں گا اور پانی آ جائے گا، اس کی باتوں پر اتنا بھروسہ ہے۔ جیسے ہی لوگوں نے کہا، نہیں نہیں، یہ بات سچ ہے، کیونکہ ہم نے سنا ہے مکے میں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی ہے ہمیشہ سچ ہوتی ہے، وہ پتھر کی لکیر ہو جاتی ہے۔ تو سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے مگر 32 لوگوں میں سے 12 لوگ اکڑ کر کھڑے رہے، اکڑ کر کھڑے رہے اور یہی کہتے رہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ کیا کر لے گا، مگر اللہ سمجھ، اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے پہنچے، کعبے کے پاس پہنچے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا،